اور اس وقت پولیس چلتے ہیں براہ راست لاہور، جہاں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مہنگائی جو کہ ہم نے پچھلی حکومت سے ٹرانسفر ہوئی، اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، اور آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ پچھلی حکومت نے وہ تمام شرائط طے کی تھی اور پھر خود ہی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ قریب آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی سیاست اور اپنے ذاتی جو ان کے مقاصد تھے اس کی خاطر ریاست کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ عوامل ہیں جو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ ایک آئینی جو حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کامیاب ہوا۔ ہم فی الفور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے ایک ذمہ دار حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کا فرض تھا کہ اگر سیاست کو نقصان پہنچے ریاست بچائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اس سے ہم نے نپٹنے کے لیے جو بھی وسائل، وقت، توانائیاں صرف کی۔ مہنگائی اپنے بتدریج وہ بڑھ رہی تھی، اس کو ہم نے قابو کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک خطا کار انسان ہوں، یہاں پر نہ غلط بیانی کروں گا، اور ہمیشہ کوشش کی کہ غلط بیانی سے بچا جائے۔ تو ایک طرف معاشی بدحالی ہمیں ورثے میں ملی، اور دوسری طرف لانگ مارچز، دھرنے، جو بالآخر 9 مئی 2023 پہ آ کے اس کا جو ایک انتہا کا نقطہ تھا، جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس کے باوجود الحمدللہ آئی ایم ایف کا معاہدہ طے پایا۔ کسان پیکج 2000 ارب روپے کا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس سال جو گندم 10 سالہ ریکارڈ ہے اس کی پیداوار کا الحمدللہ، اور پھر یقیناً صوبائی حکومتوں کے کوشش سے ابھی کاٹن بھی، اس میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت پیداوار میں بہتری آئی ہے۔ مگر اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ وسائل کو بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی۔ پیٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہوتی، ہماری جو امپورٹس جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو ضروری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو ایل سیز نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے۔ آپ
दुकानों पर कतारें लगी होती, दवाइयाँ ना मिल रही होती, रोज़मर्रा की अशिया वो ना मिल रही होती, पेट्रोल के ऊपर कतारें लगी होती, बैंक्स के ऊपर चढ़ाई हो गई होती, लोग पैसे अपने बैंकों से निकालने के लिए वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे होते, सनतों से लाखों लोग बेरोजगार हो जाते, और जो हमारे जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपको एक अपना धेला भी ना मिलता, अगर कोई देता भी तो बहुत महंगे दामों के ऊपर, बहुत हाई इंटरेस्ट के ऊपर आपके अपने इंटरबैंक जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते। किस्सा को होता कि लाखों लोग बेरोजगार होते, यहाँ पर एक खुदा न खास्ता हंगामा होता, हर तरफ जुलूस निकल रहे होते। ये है वो एक कॉन्सिक्वेंशियल एक इम्पैक्ट खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने जो हमारी मदद की, और मैं अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और मखलूत हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पूरा इसमें साथ दिया। अब आगे चलते हैं तो आप देखें कि हमने बजट में यूथ पैकेज दिया। मैं तफसील में नहीं जा रहा, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यूथ लोन्स अरबों रुपए के दिए हमने, स्पोर्ट्स के लिए लैपटॉप्स दिए, जो माजी का नवाज शरीफ की लीडरशिप में एक तसलसल है। फिर आपने देखा कि IMF के मुआहदा के वक्त मैंने इस बात का मुतालबा किया कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला घरेलू सारिफ, उसके ऊपर हम इजाफी बोझ नहीं पड़ने देंगे। हमने 300 की बात की, IMF ने कहा कि 200 तक हम मान लेते हैं, नहीं बढ़ने दिया हमने। ये 63% बनता है पाकिस्तान के घरेलू सारिफीन का। एक बड़ी हकीर खिदमत थी। लेकिन जब मैंने IMF से कहा कि क्रॉस सब्सिडी हम तेल और पेट्रोल में भी करेंगे, यानी बड़े लोगों को उनको हैवी टैक्स लगाएंगे तेल के ऊपर और उनके बड़ी गाड़ियों के पेट्रोल के कंजम्पशन के ऊपर, और वो जो इजाफी रकूम होंगी उसको हम इस्तेमाल करेंगे गरीब आदमी के लिए, मोटरसाइकिल वाले के लिए तेल और पेट्रोल का उसको सस्ता करना। उन्होंने कहा जी ये आप नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ बंधे हुए थे, मैंने पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा जी अगर आप ये मुतालबा करेंगे तो हम इस मुतालबे को आपका कतन किसी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। मगर फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हर साल पंजाब में जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, यहाँ पर रमज़ान पैकेज दिया जाता था जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च होते थे। मगर ये पहली मर्तबा है कि गरीब आवाम की जो महंगाई के हाथों जो बदहाली थी उसको सामने रखकर मुफ्त आटे का प्रोग्राम बनाया गया रमजान शरीफ में। 70 अरब रुपए इसके ऊपर खर्च हुए। तो क्या था कि गरीब आवाम की जो बदहाली, उसकी हवाले से एक दिल में दर्द, उसका ख्याल, उसका एहसास। तो ये वो हालात हैं कि इंतहाई महदूद वक्त में और इंतहाई मुश्किल जो टाइम था और बहुत ही महदूद वसाइल थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हकीर खिदमत कर सकते थे हमने की। और दिवालिया अगर हो जाता तो श्रीलंका से भी बुरा हाल खुदा न खास्ता पाकिस्तान में होता। तो फिर आप क्या कहते? फिर आप कहते कि ये शहबाज शरीफ, ये PMLN, ये मखलूत हुकूमत, ये किसी काम के लायक नहीं, इनको क़यामत तक इनके ऊपर कांटा लगा दो। और अगर आज दिवालियापन से पाकिस्तान बच गया है, रियासत बच गई है, मुझे कोई इसमें एक लम्हे के लिए भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने और मेरी हुकूमत ने, मेरे कायद ने, अगर मेरे कायद मुझे कह देते कि भाई हमने सियासत बचानी है, छोड़ दो, तो मैं 2 मिनट में इस्तीफा दे देता। लेकिन उनका भी ये फैसला था कि ये अब चैलेंज आया है, इसको कबूल करें और रियासत को बचाएं, सियासत की परवाह न करें। तो दोस्तों, जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, नशेब फराज आते हैं, और तारीख इस बात की गवाह है। और
بھرے پڑے ہیں، لہذا گھبرانے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے. اور اسی تناظر میں اب میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 1990 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو جو اکنامک ریفارمز اس وقت آئی تھیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ماڈل تھا. لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ریفارمز کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے. چونکہ اس وقت کے صدر چونکہ اب اس دنیا میں نہیں تو میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس نواز شریف صاحب کے ریفارم پیکج کے حوالے سے کیا خیالات تھے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا روپیہ اس کی قدر ہندوستان کے روپے سے زیادہ تھی اور ہندوستان کے وزیر خزانہ نے میاں نواز شریف کے اس اکنامک ریفارم ماڈل کو وہاں پر اس کو کاپی کیا ہندوستان میں اور کوئی چھپایا نہیں. نمبر 2، 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا. جو ترغیبات اور دھمکیاں دی گئیں وہ سارا تاریخ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. پھر وزیر اعظم واجپئی پاکستان تشریف لائے بائی روڈ. واگا کے اوپر ان کو ریسیو کیا گیا اور مینار پاکستان جا کر انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دلوں میں بڑے گھاؤ لگے تھے. آج میں پاکستان کو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں. کتنی بڑی یہ ایک مورل ایک وکٹری تھی پاکستان کی اور پاکستان کی تاریخ بنانے والوں کے عظیم شہیدوں کی جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا. اور پھر کارگل کا واقعہ ہوا آپ جانتے ہیں اور ہر چیز پر پانی پھر گیا. یا تو کارگل کے ذریعے نہ کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی. کارگل کا جو واقعہ ہے اس کے جو ایک شدید نقصانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. انٹرنیشنل معاشی سماجی انٹرنیشنلی ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا اور کارگل کا یعنی بے بنیاد طور پر نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی. اور وہ نواز شریف جو پھر 4 جولائی 1999 کو امریکہ تشریف لے گئے. وہاں پر صدر بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی. اس کے نتیجے میں کارگل کی لڑائی بند ہوئی. نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا محفوظ کر لیا مگر اپنے اقتدار کو انہوں نے قربان کر دیا. پھر جو حالیہ جو 2013 اور 17 کا جو 18 کا جو دور ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. بھائی ذرا مہربانی کرے میری بات ذرا غور سے سن لیں پلیز. یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی. 2017 سے لے کے 18 تک سارا جو دورانیہ آپ کے سامنے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے سی پیک کو پاکستان میں لانے کے لیے کیا کاوشیں کی اور اس کے رستے میں کیا کیا پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئی. میں کسی بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا مگر ایک واقعہ انتہائی افسوسناک وہ میں جب بات کرتا ہوں تو دل میں
تیر لگتے ہیں آنیسٹلی کہ آخری مرتبہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ایک کوشش کی گئی کہ وہ آ جائیں وقت کے اوپر، جو کہ ستمبر 2013 تھا ان کا تیسرے ہفتے میں. تو اس سے ایک رات چند رات پہلے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب دورہ جو ہے ملتوی ہو گیا، یہاں پر دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں، تو کوئی ہم سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے. میں نے میاں نواز شریف صاحب سے چلیں. انہوں نے کہا جی میں چلتا ہوں، مگر بعد میں ان کا فون آ گیا کہ میں نہیں جا سکوں گا، آپ تشریف. میں اکیلا چلا گیا. وہاں پر جنرل رحیل مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں ابھی ٹیلی فون کر کے آتا ہوں. جو مجھے انہوں نے کہا کہ چینی ڈیفنس منسٹر کو. اور میرے پاس جو اس زمانے کے سی جی ایس تھے وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آج دنیا میں نہیں. واپس آئے جنرل رحیل، انہوں نے کہا جی کہ شہباز بھائی میں نے بات کی ہے، وہ نہیں مان رہے. چینی سفیر نے مجھے خود کہا کہ ہم نے خود ان سے بات کی ہے کہ بھائی 3 دن کے لیے آپ اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جائیں. ان کا جی نہیں، ہم اٹھیں گے نہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے. اب بتائیے کیا نواز شریف یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا یا پاکستان کے کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے؟ اور پاکستان کو قرب و جوار میں جو ممالک ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو صنعتیں ہیں، زراعت ہے، ان کو ترقی دینے کے لیے. تو یہ ہے وہ تفصیل ان دردناک واقعات کی جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا. اور پھر اب آ جائیں 2017، کس طریقے سے میاں نواز شریف کو ایک بدترین سازش کے ذریعے ان کو پاناما سے اقامہ میں سزا دلوائی گئی. پاناما میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 300-400 لوگوں کے نام شامل تھے جن میں سیاستدان بھی تھے، اور بڑے شور مچا کر کہا گیا کہ ان تمام سیاستدانوں کا ہم احتساب کریں گے جن کا نام پاناما میں آیا، جن کے فورن ایسٹس ہیں. میاں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں. اور پھر اقامہ میں کس طرح ان کو سزا دلوائی گئی، یہ سب آپ کے سامنے ہے. وہاں سے ترقی اور خوشحالی کا جو سفر تھا اس کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی. ایک جو ماڈل تیار کیا گیا تھا اس کو آگے لانے کے لیے پوری پاکستانی قوم کا ترقی کا سفر وہاں پر ختم کر دیا گیا، اس کو چھین لیا گیا. میں نے لندن میں کہا، میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ خالی نواز شریف سے مینڈیٹ نہیں چھینا گیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ پنجاب میں آخری دن بھی الیکشن میں ہم پنجاب میں جیت چکے تھے. جیت رہے تھے نہیں، جیت چکے تھے. اس کو بھی رات کو اس کو دھاندلی کے اور ڈنڈے کے زور پر اس کو رزلٹس کو تبدیل کیا گیا. اور اس طرح ایک ماڈل یہاں پر اس کا تعارف کروایا گیا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. اگر آپ 16 ماہ میں دوسری کون سی ایسی بات ہے جو میں گنوا چکا ہوں آپ کو، دوسری یا تیسری جس سے آپ مطمئن ہیں، تو بلا خوف تردید میں کہوں گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا گیا تھا اس کو کاری ضرب لگائی گئی انا پرستی کے ذریعے، رونت کے ذریعے، تکبر کے ذریعے. الحمدللہ ان تعلقات کو ہم نے بہت حد تک دوبارہ ان کو بحال کیا.
لہذا نواز شریف کو نکال دیا گیا اقتدار سے. پاکستان کی ترقی کا سفر جو کہ 6.5% پر بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، ہماری زراعت، ہماری صنعت، ہماری باقی جو ہمارے یوتھ نوجوانوں کے لیے ہسپتال، یونیورسٹیاں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ تمام پروگرامز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے. اور پھر جو ظلم و ستم کی ایک لمبی ایک طویل رات ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ہے وہ پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے تناظر میں اب انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان دوبارہ تشریف لا رہے ہیں اور اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر وہ ختم ہوا یا اس کو ختم کر دیا گیا. آپ ضرور سوال کریں گے کہ شہباز شریف یہ کس طرح ہوگا؟ ابھی 16 ماہ میں یہ ہوا، اس سے پہلے 4 سالوں میں یہ ہوا. تو جب نواز شریف صاحب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی. وہ کس طرح ختم ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں. اس سے پہلے مہنگائی کس شرح پر تھی، وہ تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ آ گئی. کس طرح آئی وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں. اور اسی طرح جو باقی اقدامات سی پیک میں $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی، عملی طور پر آپ نے دیکھا پاکستان کے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کے نئے پلانٹس لگائے گئے LNG کی بنیاد پر. جس طریقے سے وہ پروگرام اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، جس کمٹمنٹ اور محنت کے ساتھ، اسی طریقے سے اس تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نواز شریف اپنی قیادت میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو دوبارہ اس کا آغاز کریں گے. اور یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں. اور دیکھیے کہ ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ کا جبر دیکھیے کہ بار بار ہم اسی دائرے میں گھومتے ہیں. کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے بدقسمتی ہماری تاریخ کی، یہ ہے وہ جبر. وگرنہ جن قوموں نے ترقی کی وہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی سٹیبلٹی آئی، معاشی ترقی آئی، جو کہ آپس میں یہ دونوں جڑے ہوئے دو نام ہیں، لازم و ملزوم ہیں. مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے 16 ماہ میں لانگ مارچز اور دھرنوں کا اعلان ہوتا رہا، کبھی وزیر آباد میں کبھی کہیں، اور 9 مئی پر کیا اس ملک پر ایک آفت آئی کہ وہ ادارے جو اس کام پر مامور ہیں، جن کے افراد نے، جن کے سپوتوں نے، بیٹوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر، چاہے وہ جنگیں لڑنی ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہو، انہیں کو اوپر چڑھ دوڑے. تو پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہوئی، یہ تباہی کیوں ہوئی، یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھا. یہ ہے وہ پس منظر جو میں چاہتا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں اختصار کے ساتھ. اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے. وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے. اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا. اور ان کی ٹیم کے یہ ممبر اور جو اس کمرے میں موجود نہیں، سب مل کر وہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کی تقدیر ضرور بدلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا گل کرتی ہوں.
کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے. اگر ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ. قطعاً مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے. وہ پہلے سوال کا تو جواب میں نے دے دیا. اور ریاست بچ گئی تو ہم بچ گئے، سب کچھ بچ گیا. اگر نہ بچتی تو پھر نہ بچتی تو میں نے اس کا خدا نہ خواستہ جو حال ہو سکتا تھا وہ میں نے پیش کر دیا. اور قانونی جو رکاوٹیں کوئی حائل نہیں. ہمارے جو قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے میاں صاحب کو گو ہیڈ دیا وہ تشریف لائیں اور وہ آئین اور قانون کا وہاں سامنے پیش ہوں گے، اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کی پریس کانفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جو مسائل اور مشکلات کا شکار ہم ہیں اس کا نقطہ ایک ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس کی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے. کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش نہیں آئیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد نواز صاحب ان مشکل حالات میں کیا معاشی پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس سے عام آدمی مسلم لیگ نون سے لوگ بتائے؟ میں نے آپ کو گزارش کی کہ وہ خود اپنا جو سارا جو منصوبہ ہے پروگرام وہ آپ کو خود آ کے وہ آپ ان کی زبانی سنیں گے. میں نے اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے زخموں پر مرہم پٹی کریں گے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے پاکستان وہ ہر چیز کریں گے جس کی قوم کو ان سے توقع ہے اور جس کا مظاہرہ انہوں نے ماضی میں ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کر کے دکھایا. جی ابراہیم صاحب. ایک سوال آپ نے ایک بات کی تھی تسلسل کی، وہ ٹھیک میں نے اس کی مثالیں دے دیں. یہ ٹوٹتے رہے سارے جو دورانیے تھے اور ان کو توڑا گیا. میں نے سازش کی بھی بات کی اور ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر کانٹینیوٹی ہو. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اس کی مثالیں ایک قرب و جوار کی بھی مثال ہے لیکن اس سے ذرا دور بنگلہ دیش کی بھی مثال ہے. جب تک کہ سیاسی اور معاشی جو سٹیبلٹی نہیں ہوگی، قوم کے اندر ایک یکجہتی نہیں ہوگی، قوم اکٹھی نہیں ہوگی. آپ کو علم ہے کہ جب 2018 میں نے میثاق معیشت کی بات کی تھی تو کس طرح اس کو پایا حقارت سے ٹھکرایا گیا تھا آپ جانتے ہیں. آج نواز شریف پھر انشاءاللہ قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیونکہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس میں اتفاق، اتحاد اور نفاق کے بیچ ختم نہ کیے جائیں اور گالی گلوچ کا عنصر اور زہر کو ختم نہ کیا جائے. یہ بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے. انشاءاللہ نواز شریف سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. جی ابراہیم صاحب. میں نے آپ کو بتایا کہ 18 ماہ میں مخلوط حکومت نے مل کر ان برادرانہ تعلقات کو، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں دن رات بہت کوشش کی اور اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جب میاں صاحب آئیں گے تو اس میں مزید بڑھوتری آئے گی اور ان کے جی عارف آپ بات کریں. عارف آپ بات کریں. میں دے رہی ہوں جی، میں دے رہی ہوں. عارف آپ بات کریں. مجھے اس کا علم نہیں. آپ بتا رہے ہیں. نہیں میں نے نہیں خیال میں ہمارے دور میں میرے علم نہیں. اگر آپ کہہ رہے تو میں آپ کی بات کی تردید نہیں کر رہا لیکن آپ کہہ رہے ہیں اب وہ گھر آ گئے ہیں. اگر مجھے آپ موقع دیں گے میں پتہ کر کے نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. عارف صاحب. عارف ایسے نہیں، میں دے رہی ہوں. آصف میں دے رہی ہوں. عارف آپ بات کریں. عارف آپ بات کریں. بعد
کس کے حساب سے؟ قمر جاوید باجوہ سے دیکھیے بات یہ ہے، پلیز آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں انکوائری کرتا پھروں بطور وزیر اعظم. اس کا ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نیب جسے کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمران نیازی اور نیب گٹھ جوڑ، یہ اصطلاح میں نے دریافت کی تھی اسمبلی میں نے اس کا ذکر کیا تھا آج سے 4.5 سال پہلے. وہ جو گٹھ جوڑ تھا اس نے پاکستان کی جو ترقی کو تباہ و برباد کر دیا. وہ صرف اور صرف نیب جو تھا وہ حزب مخالف کے جو سیاستدان تھے، جو اپوز کرتے تھے اس حکومت کو، یہ ان کے خلاف تھا. ان کو سیاسی طور پر ختم کر دینے کے مترادف تھا کہ وہ دوبارہ سیاست میں نہ آئیں اور مرزا یار پھرے، کیا کہتے ہیں اس کو، گلیاں سن، یہ وہ تھا. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ اس دور میں، میرے دور میں، کوئی ایک میں نے اپنا ایسی کاوش کی ہو کہ میں کو نیب کو میں نے استعمال کیا ہو، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگلی بات، احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ. اور اگر آپ یہ ذرا تھوڑا سا آپ میری بات کو برا نہ مانیں تو آج تک جو احتساب کا جو لاٹھی ہے وہ صرف سیاستدانوں پر چلی ہے، صرف سیاستدانوں پر چلی ہے. اور یہ ایک تاریخ کا ایک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک سیاہ باب ہے. احتساب وہ ہے جو کہ سامنے صاف نظر آتا ہو اور لوگ اس کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہوں. وگرنہ جو کچھ ان 4 سالوں میں جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے، میں اس کی بات تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کیا کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. اور وہ جو نیب آرڈیننس تھا وہ میں تو نہیں لے کے آیا تھا کہ ریٹائرڈ ججز کو لگایا جائے گا. اس حکومت کے سربراہ جو عمران نیازی تھے انہوں نے اپنی من پسند کے ججز کو لگانا تھا. اور یہ میرے جو لیفٹ کو بیٹھے ہیں، میں، میرے نواز شریف، مریم نواز، حمزہ، سب کو اپنا، باقی ہمارے ساتھی سب کو 10 سال ان کو جیلوں میں ڈالنا تھا. کیا یہ احتساب ہے؟ اگر احتساب کی بات کریں، احتساب کا سب سے زیادہ نشانہ 75 سالوں میں صرف اور صرف سیاستدان بنے ہیں. اور احتساب کا اگر بات کرنی تو آئیے بیٹھیں، ایک ڈائیلاگ کریں اکراس دا بورڈ. اور اپنا خان صاحب، میں آپ کی خدمت میں، وہ بات میری تھوڑی آدھی رہ گئی تھی، میں نے اپنا نام لیا تھا نواز شریف صاحب کا. حسین نواز کو بھی کئی مہینے بند کیا گیا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، اس کی والدہ کو نہیں پتہ تو حسین کہاں ہیں. اور ہمیں جب ملک بدر کیا گیا تو حمزہ کو یرغمال بنا کر یہاں پر رکھا گیا. تو میں نے اس کا ذکر نہیں کرنا تھا ان باتوں کا، چونکہ آپ نے سوال کیا تو مجھے مجبوراً جواب دینا پڑا. مہوش آپ بات کریں، مہوش کو کرنے دیں، مہوش کو، مہوش آپ بات کریں، مہوش کو بات کرنے دیں. ایک منٹ بھائی، مہوش آپ بات کریں. جی شکریہ بی بی، آپ نے سوال کیا، ایک ریلیونٹ سوال کیا. گزارش یہ ہے، کیا میں نے کوئی غلط بات کہی؟ بی بی چھوٹی بہن کو کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، کس بات میں؟
آپ جواب دے دیں جواز صاحب. اچھا اوکے. گزارش یہ ہے کہ کیا 2018 میں کے الیکشن میں سروے میں کون سب سے آگے تھا؟ نہیں محترمہ، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا، اس کی ایک مجھے موقع دینا. نواز شریف پی ایم ایل این، اور کس طرح اس الیکشن کو چھینا گیا، میں نے اس کی تفصیل بتا دی، آپ کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو اسی الیکشن کو پھر جو ڈاکہ ڈالا گیا، اسی نے پاکستان کی جو تقدیر اس کو کھوٹا کر دیا اور معاشی ترقی کو تہ و بالا کر دیا، برباد کر دیا. تفصیل بتا چکا ہوں، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سروے میں عمران خان اپنا پاپولر ہیں. میں آپ کی بات کو نہ نفی کرتا ہوں نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میدان میں کیمپین ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور جس کو عوام ووٹ دیں سو بسم اللہ. سعید لودھی صاحب، سعید لودھی صاحب، سعید لودھی صاحب بات کریں. ایک منٹ بھائی میرے، ایک منٹ. سعید لودھی صاحب بات کریں. ایسے نہیں. جی سعید لودھی صاحب. یہ میں سوال آپ کا جواب اس طرح دوں گا کہ وہ جو ڈیلوں کی باتیں ہمارے والے سے، وہ اس کی بے بنیاد باتیں جو ہوتی رہی ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں. اور اگر ڈیلیں ہوتی تو پھر نواز شریف کو ڈھیل ملتی، مشرف دور میں اس کو جلاوطنی کاٹنی نہ پڑتی، جیلیں کاٹنی نہ پڑتی. البتہ ہماری جو فوج ہے اس کے ایک ذمہ دار شخص کی پریس کانفرنس میں آپ نے سنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ان کی بات سے اختلاف کرنے کا کوئی جواز نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ میں آپ کو انڈیفینٹ میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا اگر آپ میری مدد کریں. بس یہ ہے جواب آپ کے سوال کا. اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست لاہور، جہاں صدر مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں نواز شریف کی جو ہتھکڑیاں لگیں، جیلیں کاٹیں، وہ کہاں تھے لبرل؟ میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوال ہے کہ دہشت گرد حملے پچھلے کچھ ٹائم میں کافی زیادہ بڑھے ہیں، اور جو پچھلے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی نگران سیٹ اپ کی، اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی افغانی غیر قانونی طریقے سے پاکستان آئے تھے ان کو واپس بھیج دیا جائے. 30 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرے پی آئی اے کی نیچکاری کا کام سے شروع ہو گیا، آپ کے دور میں یہ کام شروع ہوا. اگر قومی ادارے ساری نیچکاری کی طرف چلے جائیں گے تو مستقبل میں کیسے چلیں گے تمام؟ شکریہ، مہربانی. دیکھیے، یہ بات ہو رہی ہے وہ افغان جو کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود ہیں، اور یہ خالی غیر قانونی افغان نہیں، غیر قانونی لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں، یہ ان کے خلاف یہ پالیسی بنائی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ میں جدا طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ حالیہ دنوں میں اور حالیہ مہینوں میں، بلکہ پچھلے 2 سالوں میں جو دہشت گردی میں اس ملک میں جو ایک دم اس میں جو تیزی آئی ہے، اور وہ بے گناہ سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں دوبارہ، اس کے تہ میں آپ کو جانا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے. میں اس بات کا، آپ بھی گواہ ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا کہ ہم ان کو یہاں رکھیں گے، ان کے بچوں کو بھی یہاں رکھیں گے. اور جیلوں سے 700 لوگ دہشت گرد جیلوں سے کس نے چھڑوایا؟ میں نے تو نہیں چھڑوایا تھا. اگر آپ کو پاکستان کے کروڑوں بچوں، ماؤں اور بہنوں، اس ملک کا امن کا احساس ہے جو کہ ہے آپ کو، تو پھر ضرب عضب اور رد الفساد میں جو قربانیاں دی گئیں
उसको माइक हमें बंद है? अपने पेश नजर रखना चाहिए। दूसरी बात आपने की वो ये है कि निजकारी का, जो पीआई की बात मैं नहीं कर रहा, स्टील मिल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उन तमाम इदारों की बात कर रहा हूं जिनको आप अंग्रेजी में एसओईज कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, यानी सरकारी इदारे जो बनाए गए पिछली दिहाइयों में। 700 अरब रुपए सालाना, 700 अरब रुपए सालाना उसमें डूब जाते हैं, सालाना। भाई हाँ बिल्कुल, आप सवारी निशान देखें, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। 700 अरब रुपए। अब बताइए ये किसका पैसा है? इस गरीब कौम का, टैक्स गुजार का, एक सैल्यूट क्लास का, वो लोग जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, या कर्जों का है। तो क्या ये पैसा 700 अरब रुपए अगर आप सालाना डबो रहे हैं इन इदारों में, तो फिर ये मुल्क किस तरह बहाल होगा? इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट मैं बता देता हूं। मैं आज मेरा मकसद नहीं था, लेकिन चूंकि आपने बात कर दी, ये एडिशनल टैक्स लगाने की मैं अभी बात नहीं कर रहा। इस वक्त जो टैक्सेस लगे हैं, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं या कस्टम्स ड्यूटीज हैं, कस्टम्स की मद में सैकड़ों अरब रुपए जो हैं वो बिल्कुल साइफन ऑफ हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, डूब रहे हैं बिल्कुल। क्या ये स्टेट का, अगर गरीब आदमी को, यतीम को, बेवा को, उसको इलाज मुहैया करना है, रोजगार देना है, तालीम देनी है, यहाँ पर सड़कात बनानी, ज़राअत को, सनत को, अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, तो अगर वसाइल आप पैदा नहीं करेंगे और इस तरह वसाइल जो मांगे तांगे के हैं उनको हम डबो देंगे, तो फिर खुदा हाफिज है हमारा। जी फैसल, फैसल बात करें, फैसल बात करें, फैसल। सर ये बता दीजिएगा, एक तो आगे जो है वो आप ही कह रहे हैं कि हमें हुकूमत मिलती है तो हम मईशत को ठीक करेंगे, डेफिनेटली के किरदार आगे, लेकिन इसके अलावा ये बता दीजिएगा 3 दफा नून लीग डसी गई, नवाज शरीफ साहब को डसा गया, जिसका आप जिक्र भी करते रहे अपने जलसों के अंदर। तो एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को कह चुकी है कि जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उन्हें आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि उन रिटायर्ड जनरल्स का जिन्होंने मियां साहब के साथ ये किया, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि एक प्रेसिडेंट सेट, इस चीज को बता दीजिएगा कि क्या आगे आप ऐसा? देखिए, आपने वो रास्ता तलाश करना है और वो आपने सफर इख्तियार करना है जहां पर इस मुल्क की जो तकदीर है वो बदल जाए, पाकिस्तान का बेकारीपन खत्म हो जाए। ईजियर सेड देन डन, रातों रात नहीं होगा, शबाना रोज मेहनत करनी होगी, एक अलग मौजू मैं बात करूंगा। यहां पर लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए, इलाज चाहिए, जॉब चाहिए। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह उसी रास्ते को इख्तियार करेंगे। एहतसाब की बात की, एहतसाब के हवाले से आधी बात ना करें प्लीज। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जब भी तरक्की का सफर शुरू हुआ तो हमारी जो साबिक फौजी हैं उन्होंने उनको कितना बुरा किरदार जो है उन्होंने निभाया। अब अगर आप हुकूमत का बयानिया लेकर आते हैं तो फिर क्या आपको यकीन है कि आइंदा आने वाले वक्त में जब हालात ठीक करेंगे तो कोई जनरल बाजवा या जनरल फैज पैदा नहीं होगा? साथी एक और ले लें, फहद शहबाज आप बात करें। हमें एक तदब्बर, हौसले और जुर्रत के साथ फैसले करने हैं। फहद शहबाज, ये साहब मुझे जानना ये है कि मरियम बीबी ने अपना पहला जब जलसा किया शादरा में तो तकरीबन 20 मिनट की तकरीर में उन्होंने एक दफा भी आपका जिक्र नहीं किया 16 महीने की आपकी गवर्नमेंट का। फिर आपकी एक फुटेज हमने देखी जिसमें आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के लोग जमा है और उसे रद्दमल का अपना इजहार कर रहे हैं। और दूसरा सर जो सबसे अहम है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस जज ने हमजा साहब को और आपको एक्विटल किया था, आपने गॉड प्राइम मिनिस्टर उसके 19 दिन बाद उसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ओहदे पर तैनात कर दिया था। इसकी क्या वजह? देखिए बात, आप मुझे जितना मर्जी उकसा लें, मैं आपके नहीं आऊंगा। आई विल नॉट फॉलो इन योर ट्रैप। जी
सवाल ही था काफी लंबा। कि क्या वो कब मौका ऐसा पैदा हुआ और ये क्या ये कंफर्म है कि जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आया तो आप पर प्रेशर था कि मार्शल लगा दिया जाएगा और कमरे से आपको उठाया गया? कितने सवाल किए आपने? ये आपने आई थिंक 10 in 1 कर दिए हैं। बहरहाल गुजारिश ये है कि यूथ को, हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो बहुत कीमती है। उसको हमें मौके मुहैया करने होंगे, तालीम के, रोज़गार के और जदीद अलूम के। जो पिछले 5-10 सालों में जो गाली गलोच और जो जहर आलूद जो बयानियाँ उनके मैं देखती हूँ आपको दूसरा। इंशाअल्लाह इतना यकीन आपको मियां साहब के 21 को आने का है, क्या उतना ही यकीन आपको ये भी है कि इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म की कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया। मैं कोई वली तो नहीं हूं कि मैं यहाँ पर वलायत की बातें करूं। इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो इलेक्शन करवाए और इंशाअल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होने की हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। मैं इसका कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ और अगर आपने अखबारात में और टेलीविज़न पर मेरा बयान नहीं पढ़ा तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौका मिला तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ हो। इसके बाद आपको देखी हो जी, आप मेरा खत्म कर देते हैं। आप बैठिए, आप मैंने अगवा करने की बात नहीं की। प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। प्लीज जो मैंने कहा उसको वो करें। मैं जवाब इसका दे चुका हूं, पहले आप रिपीट कर रहे हैं सवाल, उनको दे दीजिए। एक मिनट इस साइड से ले लेते हैं। भाई एक मिनट ना सवाल करने दो। बहुत शुक्रिया। बस सुन रहे हैं, बस जवाब ये है, शुक्रिया। ये पंजाब स्पीड, शहबाज स्पीड दरअसल नवाज स्पीड है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बात करें जी। सऊदी अरब का दौरा रिलीफ पैकेज का दौरा है। आप इस तरह की बातें मुनासिब नहीं हैं। सऊदी अरब अगर वो जा रहे हैं तो उनका एक प्रोग्राम है, मुझे उसकी तफसील का इल्म नहीं, लेकिन मेरा गुमान है कि वो उन्होंने अल्लाह ताला के घर में हाज़िरी देनी होगी, मदीना शरीफ तशरीफ ले जाएंगे, दुआ करेंगे,
पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप मियाँ साहब की सोच से अच्छी तरह आगाह हैं कि वो कर्ज लेने में वो बिलीव नहीं करते, वो जो सरमायाकारी है उसमें बिलीव करते हैं। जिस तरह ये सारी गुफ्तगू में एक चीज सामने आ रही है, इंक्लूडिंग पॉइंट भी बन रहा है कि हुकूमतों को, सिविल हुकूमतों को नहीं चलने दिया जाता, तो क्या आप इस हवाले से कोई ओवरऑल कोई सियासतदानों को इत्मीनान में लेने की कोशिश करते हैं? यहाँ तो सूरत आ रही है कि जो बंदा बात भी करता है उन लोगों को जो आइन शिकवी करते हैं उनके खिलाफ, तो सबसे पहले सियासतदान मुताबिक होते हैं, नवाज शरीफ 5 लोगों के नाम लेते हैं, आप भागे भागे जाते हैं, उनको खामोश करवाते हैं लंदन में। अब क्या वो वापस आकर यहाँ पे नाम देंगे उनके एहतसाब का मीनार पाकिस्तान के जलसे पे? ये आपने बस कर लिया ना आपने सवाल। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। और आपकी तमाम बातों का जवाब ये है, वही जो मियां नवाज शरीफ साहब ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ जो मामला किया था, मिसाक जमहूरियत, इस मुल्क के ज़ख्म के ऊपर मरहम पट्टी और मुल्क के अंदर जो उसको तकसीम दर तकसीम है, इसका खात्मा, उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं और भागे भागे हर जगह जाएंगे। आखिरी सवाल है, लिजवा साहब, आखिरी सवाल। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब अपनी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और हमारी सियासत अलग-अलग है। उनका मैनिफेस्टो अपना है, हमारा मैनिफेस्टो अपना है, इंतखाबात हमने लड़ने हैं, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम के साथ मेरे वो छोटे भाइयों की तरह हैं। कामयाब वज़ीर ख़ारजा थे, बड़ी मेहनत की उन्होंने, और मैं इरादा रखता हूँ कि जल्द उनसे, काफ़ी अर्सा हो गया उनसे बातचीत नहीं हुई, उनसे बात भी करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हम सब काम करेंगे। देखिए, ये आपका सवाल बनता ही नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को जब मुल्क बदर किया गया तो उसको आपका क्या ख्याल था? जब उनको हथकड़ियाँ लगाकर अटक जेल भेजा गया, फोर्ट में भेजा गया, उस पर आपका ख्याल क्या था? और अगर कोई शख्स जेन्युइनली बीमार है और इलाज के लिए वो गया है तो उसको आप इस तरह का नाम दें? मुझे बात सुनना है प्लीज़। मुझे दुख होता है कहते हुए, आप सब नहीं, आप में से अक्सर लोग बड़े जिम्मेदार, बड़े रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन मैं वो मिसालें भी दे सकता हूँ जब मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा बिस्तरे मर्ग पर थी तो किस तरह संगीन मजाक उड़ाया गया था। काश उन बच्चों, उन माँओं से पूछें जिनके बेटे बीमार होते हैं, उनकी माएँ बीमार होती हैं, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब का जब बरतानिया में ऑपरेशन हुआ आज चंद साल पहले, क्या ड्रामाबाजी की गई। तो मेहरबानी करके जरा एहतियात से, बस इतनी गुजारिश है। सबसे बड़ा टारगेट क्या जी?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार तैयारियां हैं, बड़ी मेहनत हो रही है और इसके ऊपर पूरी काफी जा रही, पूरी पार्टी सब कर रहे हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन बहुत शुक्रिया। लाहौर